بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ جیسی چاہیے، لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا باپ نہیں بنتا، اور نہ ہی حضرت علی جیسا شوہر۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل جاتا ہے اور کسی کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ جس دن انسان کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس کے سیکھنے اور تربیت کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اس دن سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو تو شکر ادا کرو، اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی۔ اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کیا کرو کہ اب اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پڑھا تھا، عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے اور نہ مرد اپنے لیے کماتا ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر ہے، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ جس گھر میں بیٹی روتی ہے اس گھر میں 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ نمبر 1، گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ نمبر 3، لڑائی جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم نے بڑا سفر طے کیا، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز نہیں۔